اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ کسی بھی وقت زمین پھٹ جائے، اللہ اکبر، اور تم زمین میں دھس جاؤ، یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین جو بچھی ہوئی ہے یہ اللہ کے حکم سے بچھی ہوئی ہے، اور یہ کسی بھی لمحے یہ ممکن ہے یہ پھٹ جائے، اور یہ پھٹ جائے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ زمین میں تمہیں دھسا دے؟ اللہ اکبر۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا پھر تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہارے اوپر پتھر نازل کر دے؟ کس بات کا بے خوفی؟ بے خوفی کس بات؟ اگر اللہ کی رحمت سے یہ زمین پھٹ نہیں رہی تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا، زمین پھٹ نہیں رہی، اللہ کی رحمت ہے۔ چھت نہیں گر رہی، کسی بھی وقت گر سکتی ہے، وہ نہیں گر رہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ آسمان سے پتھر نہیں برس رہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو تم اللہ کی رحمت کی وجہ سے جو کچھ انجوائے کر رہے ہو، اللہ کے عذابوں سے بے خوف تو نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرتے رہو، ایمان اور تقوی کی زندگی تو گزارو۔ اگر تم وہ بھی نہیں گزارتے، تم ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہو جس میں اللہ کی بے خوفی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ سے بے خوفی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اظہار فرمایا اس حدیث کے اندر، پانچوں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سے بے خوفی کا اظہار کرتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن، مہاجروں کی جماعت کو تو اس لیے فرمایا اس وقت وہاں مہاجر بیٹھے ہوں گے سارے، وگرنہ یہ جو خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صرف مہاجروں کو نہیں، انصاریوں کو بھی ہے، اور صرف صحابہ کو نہیں، قیامت تک آنے والی ساری امت کو ہے۔ اذا ابتلیتم بہن، اگر تم ان پانچ باتوں میں مبتلا ہو گئے تو اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا، اور نتیجہ کیا ہے وہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کس بات کا کیا نتیجہ ہے، لیکن ساتھ فرمایا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، دعا فرما دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تمہارے لیے، حفاظت مانگتا ہوں تمہارے لیے کہ تم ان پانچ چیزوں کو کبھی وہ تمہارے اندر وہ آ جائے، وہ پانچ چیزیں تمہارے اندر، وہ پانچ برائیاں تمہارے اندر آ جائے، تم پانچ برائیوں کو پاؤ، میں اس بات سے اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں۔ کون سی پانچ باتیں؟ ساری بے خوفی کی علامت ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی قوم میں اللہ اکبر بے حیائی آ جائے، لم تظہر الفاحشۃ فی القوم قط حتی یعلنوا بہا، اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جائے، اور ایسی بے حیائی جو علانیہ بے حیائی ہونی لگے، لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی، اور لوگ اتنے بے شرم ہو گئے کہ بے حیائی وہ نہیں جو چھپ کے کی جائے۔ لم تظہر الفاحشہ فی القوم قط حتی یعلنوا بہا، اللہ اکبر۔ پہلی جو وہ چیز جس میں مبتلا ہو جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرہ محسوس فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا، وہ فرمایا وہ بے حیائی میں مبتلا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فاحشہ یا فحش کیا ہوتا ہے؟ یہ حد سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ وہ حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں، اللہ نے لگائی ہیں، ان حدود کے اندر رہو تو حیا ہے۔ وہ حدود جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں، ان حدود کے اندر رہو تو یہ حیا ہے، اور پوری زندگی حیا کے گرد گھومتی ہے۔ اور اگر بے حیائی آ جائے، لوگوں نے حیا والی حدود کراس کر لی، ہم تو بے حیائی صرف سمجھتے ہیں کپڑے اتار لینا،
ہم بے حیائی صرف عریانی کو سمجھتے ہیں. عریانی بھی بے حیائی ہے. کپڑے مختصر کر لینا، لباس مختصر کر لینا بھی بے حیائی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہر وہ معاشرتی حد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے اس کو کراس کر جانا بے حیائی ہے. اللہ اکبر. اور وہ بے حیائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم تستحی، جب حیا کی حدود سے تو باہر نکل گیا نا، فصنا ما شئت، پھر جو مرضی کرتا، پھر کوئی حد باقی رہی نہیں. تو بے حیائی جس قوم میں آ جاتی ہے، کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے لوگ باہر نکلنا شروع کر دیں، اور سامنے ساری دنیا کے سامنے حتی یعلنوا بہا. اب دیکھیں بے حیائی کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، ہر دور کا ایک معیار ہے. آہستہ آہستہ لوگ بے حیا ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ بے حیائی نہیں لگتی.